ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک بندہ گیا، کہنے لگا حضرت پریشان بہت ہوں، اور پریشانیاں بھی اتنی بیان کی کہ انسان سنے اور غم زدہ ہو جائے یا خود رونے لگ جائے۔ تو انہوں نے فرمایا اگر تیری پریشانی اتنی زیادہ ہے تو ایسا کر، 40 پردیسی مسافر جمع کر اور ان کو بٹھا کے دعا کرا، اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے۔ جب گڑ گڑا کے دعا مانگے تو اللہ تیری پریشانی دور کر دے گا۔ 40 پردیسی مسافر جمع کر اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے، لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے ہو مخلص، جو اللہ کے لیے ہوں، نہ مال نہ چیزیں نہ پیسے نہ جیب گرم، کچھ بھی نہیں، مخلص ہو۔ آپ 40 پردیسی مسافر اڈے سے اسٹیشن سے جمع کر لیں گے منت کر کے، لیکن کیسے یقین ہے کہ یہ مخلص ہیں یا نہیں ہیں؟ دعاؤں کی برکتیں، آمین کی برکتیں اور دعاؤں پہ قبولیت کی مہریں لگوا جاتے ہیں۔ میں 40 پردیسی جمع کر اور ہوں مخلص، پردیسی کے ساتھ اللہ کی مدد، پردیسی کے ساتھ اللہ کی رحمت، اور پردیسی کی دعا قبول، اور پردیسی کی دعا پہ فرشتوں کی آمین، اور پردیسی کی لفظوں پہ اللہ کی درگزر، اللہ کا درگزر۔ فرمایا کہ 40 جمع کر پردیسی اور ان کو بٹھا پر ہوں مخلص۔ آپ سوچیں آج ہم بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورۃ قل هو اللہ پڑھیں گے، اپنی مرادوں کے لیے، اپنی منت کے لیے، اپنی مشکلوں کے لیے، بے اولادیوں کی اولاد کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے دروں کے در کے لیے، بے سہاروں کے سہارے کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، جن کی جھولیاں ہری نہیں ان کو ہرا بھرا کرنے کے لیے، اور جن کے گھر میں آگ لگی ہے حسد کی، دھوکے کی، فریب کی، نقصان کی، پریشانی کی، بربادی کی، اس آگ کو بجھانے کے لیے، اور جو غربت اور تنگ دستی میں پس گیا اس کو خوشحالی پہ لانے کے لیے، اور جو ولایت کا تاجدار بننا چاہتا ہے کہ اسے اللہ اس کے حبیب کے نور کو ملوانے کے لیے، اور جو چاہتا ہے کہ آنکھیں بند کروں اور جنت نظر آئے، جو چاہتا ہے دل کی دنیا آباد اور شاد ہو، یہ نعمت اس کو دلوانے کے لیے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے خزانے سے اتنا ملے کہ در در کا بھکاری، فقیر، منگتا، محتاج نہ بنو، یہ خزانے اس کو اللہ کے خزانے سے ملے، یہ دلوانے کے لیے یہ 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص 11 جمعراتیں پڑھی جائے گی۔ ہر سال ہماری 11 جمعراتیں ہوتی ہیں، اور آپ کو مبارک ہو، اور آپ کو علم ہے کہ یہ سورۃ اخلاص کی جو جمعرات ہے اس میں ہم ابھی 40,000 مرتبہ بیٹھ کے سورۃ اخلاص پڑھیں گے، اور وہ 5-7 منٹ میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بلکہ 40,000 دفعہ نہیں پڑھی جاتی، وہ لاکھوں دفعہ پڑھی جاتی ہے، لاکھوں سے بھی لاکھوں پڑھی۔ اس وقت یہ مجمع خواتین کا مجمع، پوری دنیا ہمارے اس وقت آن لائن بیٹھی ہے، کہیں صبح دوپہر شام، پوری دنیا ہماری اس اللہ کے فضل سے سن رہی ہے، اور کیا پتا جنات بھی ہوں، اور یہ دنیا کی مخلوق ساری مل کے سورۃ قل هو اللہ، سورۃ اخلاص پڑھے گی، اور سورۃ اخلاص پڑھتے ہی زندگی میں برکتوں اور خیروں کے فیصلے ہوں گے۔ اور فرمایا جو بندہ دل میں مراد چاہتا ہے، سنیں میں آپ سے پوچھوں گا بھی صحیح، صرف 2-3 افراد سے پوچھوں گا کہ پچھلے سال، ہر سال جو 11 جمعراتیں سورۃ اخلاص کی ہوتی ہیں، اس میں آپ کو کیا ملا؟ تب پوچھوں گا۔ میں کہ جس کو کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، وہ مل بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ پڑھ لے، اکٹھے ہو کے، کچھ بندے مخلص بندے وہ اکٹھے ہو کے سورۃ قل هو اللہ پڑھ لیں، سورۃ اخلاص پڑھ لیں اکٹھے ہو۔ اور یہ بزرگوں کا صدیوں پرانا آزمودہ عمل ہے کہ جب تھک جانا، جب مایوس ہو جانا، جب زندگی کی آسیں امیدیں ختم ہو جائیں، پھر مخلصین مل کے 40,000 دفعہ سورۃ قل هو اللہ یعنی سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ اب
اب یہ 40,000 دفعہ بیٹھ کے سورۃ اخلاص قل ہو اللہ پڑھیں گے. کسی کے پاس گھر نہیں، اللہ مجھے گھر دے دے. اولاد نہیں، اللہ اولاد دے دے. آج ہم 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے نا، اس میں سب سے ٹاپ پہ جو چیز رکھیں گے نا، سب سے ٹاپ پہ چیز یہ رکھیں گے، اللہ میرے دل کو اپنی معرفت کے لیے قبول کر اور بے اولادوں کو اولاد دے دے. بے اولادوں کی اولاد خاص طور پہ مانگنی ہے، آج بہت مانگنی ہے. یاد رکھنا میری بات کو ذرا غور سے سننا اور یاد رکھنا، غور سے سننا، یاد رکھنا. یہ دوسروں کی اولاد طلب سے مانگے گا اپنی اولاد کے ہوتے ہوئے، اللہ اس کی نسلوں میں بے اولادیاں نہیں دے گا، نہیں دے گا. کوئی پتہ نہیں، 7 بیٹے تھے، 7 بیٹیاں تھیں، 14 بہن بھائی تھے، 11 بہن بھائی تھے. اگلی نسل کے اندر ایک بیٹی کو ترستے ہیں، نہیں ہے، کوئی خبر نہیں. جو دوسرے کی خیر مانگے گا، جو دوسرے کا بھلا مانگے گا، جو دوسرے کی خیر چاہے گا، جو دوسرے کا بھلا چاہے گا، جو دوسروں کے لیے گڑ گڑائے گا، جو دوسروں کے لیے بھیکاری بن جائے گا، جو دوسروں کے لیے محتاج بن جائے گا. اللہ میرا کہتا ہے میرا بندہ میں تیرے دل کے جذبے بھی جانوں، تیرے اندر کے درد بھی جانوں، تیرے وجدان کو بھی جانوں، تیرے ساز و سوچ کو بھی جانوں، تیرے اٹھے قدم بھی جانوں، تیری زندگی کے دائیں بائیں کو بھی جانوں، تیری صبح شام کو جانوں، تیری تنہائیاں اور اندھیروں کو جانوں، تیرے اندر کے خیال اور جذبوں کو جانوں. تو میرے ایک بندے کے لیے اتنا تڑپ رہا، نہ تڑپ، میں اس کو بھی دوں گا، تجھے بھی دوں گا. میرے حضور کی بارگاہ میں ایک سائل آیا اور بہت پریشان کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غربت تندرستی فقر، غربت تندرستی فقر، اور گھر میں حالات مفلسی بدحالی. اور یہ غربت ہماری والی نہیں، وہ پیٹ پہ پتھروں والی غربت. خیال کرنا، ہمارا جو آج کا کہتے ہیں نا میں غریب ہوں، اس کے گھر کے اسباب کو اگر فروخت کر دیں، گھر کے اسباب کو، اس غریب کے لیے وہ غریب آیا آقا کی بارگاہ میں، غربت اور تنگ دستی. اور میرے حضور نے فرمایا گھر میں جا، ایک دفعہ سلام کر، ایک دفعہ قل هو اللہ پڑھ، کام ہو گیا. ایک دفعہ سلام، ایک دفعہ سورۃ قل هو اللہ اخلاص. بس انہیں یقین تھا، یقین کی دنیا کو جانتے تھے، یقین کے نظام کو جانتے تھے. آقا کے فرمان بس چل پڑے اور چلتے گئے، اور یقین نے یہاں اور اتنا کر دیا یقین نے کہ میرے حضور نے فرمایا بس حکم ہے، اور رب نے تونگری کے دروازے کھول دیے، اور لوگوں نے دیکھا کہ وہی بندہ ہے جس کے گھر میں فاقے تھے، آج لوگوں کو بانٹتا پھر رہا ہے اور اس کے پاس ختم نہیں ہو رہا. بن سعد سے مروی ہے، وہ صحابی جن کا مدینہ میں سب سے آخر میں انتقال ہوا، انہوں نے کہا کہ ایک دن میں نے آقا سے کمی رزق کی شکایت کی. آپ نے فرمایا جب گھر میں جا سلام کر اور قل هو اللہ پڑھ. اس نے ایسا ہی کیا، اس کے اوپر اللہ نے اتنی کثرت سے فراغی کی، اس کا فیض اس کے پڑوسیوں تک پہنچا، اور اتنا پہنچا کہ پڑوسیوں کو بھی اللہ نے رزق وسیع عطا کر دیا. ایک دفعہ سلام اور ایک دفعہ قل اللہ. بس میں کئی بار بتاتا ہوں، بار بار بتاتا ہوں، اس لیے سبق پکا بھی ہو جائے، یاد بھی ہو جائے. گھر میں تونگری آ جاتی ہے، گھر میں مالداری آ جاتی ہے، اس گھر سے جنات ختم ہو جاتے ہیں. اور ایک بات اور بتاؤں، ایک اور مشاہدہ ہوا ہے میرے پاس، انوکھا مشاہدہ. نہ میں نے کہیں پڑھا تھا، نہ سنا تھا، نہ آزمایا تھا. میرے لفظ غور سے سن، نہ پڑھا تھا، نہ سنا تھا، نہ آزمایا تھا. مجھے لوگ آ کے سکھا جاتے ہیں، میں طالب علم ہوں ہر پل کا. مجھے ایک نہیں کئی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اس عمل کی وجہ سے ہماری بے اولادیوں کے مسائل ختم ہو گئے اور جادو جنات کے مسائل ختم ہو گئے. یہ دو چیزیں میرے مشاہدے میں، کیونکہ سالہ سال سے عمل بتا رہا ہوں. کوئی آپ کا حافظہ یاد دیتا ہے کہ میں گھر جاتے ہوئے سورۃ سلام اور سورۃ قل هو اللہ کا عمل کتنے عرصے سے بتا رہا ہوں گا؟ کوئی اندازہ ہے آپ کا حافظہ؟ کوئی کسی کا حافظہ بتائے اس نے اتنے عمل سے عمل شروع کیا، کوئی اندازہ ہے؟ 1 سال 2 سال 5 سال 10 جی 7 سال. آپ کا یہ اندازہ ہے
کہ آپ نے 7 سال، کیسے یقین ہے 7 سال؟ کوئی دلیل؟ خود عمل کر رہا ہوں اس لیے 7 سال سے کہتے ہیں کہ آپ کو فائدہ ہوا؟ ذرا بتائیں، پہلے 5 لوگ تھے اب 8 لوگ ہیں، ایک تو یہ اضافہ ہوا اور حلال رزق مل رہا ہے 7 سال۔ اور کسی کا کوئی مشاہدہ یادداشت؟ کتنے سال سے بتا رہا ہوں گا جی؟ 2 سال سے آپ کا عمل ہے جی، 5 سال سے آپ کا عمل ہے، 10 سال سے آپ کا عمل ہے، ہاں 5 سال، چلو 5 سال لگا لیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں دانستہ مستقل بتاتا ہوں، مسلسل بتاتا ہوں، بار بار بتاتا ہوں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اور دانستہ بتاتا ہوں، بعض چیزیں ایسی ہیں دانستہ بتاتا ہوں۔ یہ میں اس لیے بتاتا ہوں یادداشت رہے، یاد دہانی زندگی کی ضرورت ہے۔ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، آپس کا مذاکرہ، آپس کی یاد دہانی مومنوں کو نفع دے۔ میرا اللہ کہتا ہے نفع دے، ہم کہیں نفع نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا اللہ کہتا ہے قرآن میں نفع ہوگا، آپس میں یاد دہانی، ہم کہتے ہیں نفع نہیں ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں یاد دہانی کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ یہ 2 چیزیں میرے مشاہدے میں مسلسل آ رہی ہیں، 5 سال سے، بلکہ اس سے زیادہ عرصے سے بتا رہا ہوں، مسلسل آ رہی ہیں 2 چیزیں۔ رزق کی فراوانی تو آ ہی رہی ہے، لیکن 2 چیزیں اور آ رہی ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ ایک اولاد کے معاملات اور دوسرا جادو جنات کے معاملات۔ اولاد کی پریشانیاں، مشکلات، مسائل، اور جادو جنات کے مسائل، مشکلات، پریشانی، یہ 2 چیزیں مسلسل میرے مشاہدے میں آ رہی ہیں۔ پھر دلیل بھی سمجھ آتی ہے، ذرا غور سے سنو۔ سورۃ اخلاص کی برکت آج جو آپ بیٹھ کے پڑھیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بات سمجھ بھی آتی ہے۔ کیسے سمجھ آتی ہے؟ کہ حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، ذرا غور سے سنیے گا، کان لگا کے میری بات کو۔ میرے آقا کا فرمان ہے، جب بندہ سلام کرتا ہے تو گھر میں جو جنات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نکلو اس گھر سے، نہ سونا نہ کھانا۔ روایت میں 2 الفاظ آئے ہیں، مفہوم ہے، نہ سونا نہ کھانا۔ جس یہ بتائیں کتا کیچڑ گندگی میں، اکثر دیکھا نا گندی نالیوں میں کتا گرمیوں میں پانی میں بیٹھا ہوتا ہے، آپ نے کہیں تجربہ دیکھا ہو، گندے جوہر میں، گندے پانی میں، گندی نالی میں کتا نا اکثر یہ پانی میں، ٹھنڈے پانی میں بیٹھا ہوتا ہے، ہانپ رہا ہوتا ہے کہ اس کو ٹھنڈک۔ وہی کیچڑ گندگی بھرا کتا آپ کے گھر میں چلے پھرے، کبھی بستر میں، کبھی کھانے میں، کبھی کچن میں، کبھی کہاں کہاں کہاں، تو کتنی خباثت، غلاظت، نجاست اور بدبو ہوگی۔ کوئی گمان کر سکتا ہے؟ ہاں جی کر سکتا ہے؟ بس نظر نہیں آتا، وہی کتا پر آتا ہے۔ میں نے کیا لفظ کہا؟ نظر نہیں آتا وہی کتا پر، بولیں تو صحیح، آتا ہے۔ نظر نہیں آتا وہی کتا پر آتا ہے۔ کیوں؟ میرے حبیب نے وعدہ فرما دیا کہ اس گھر میں شیاطین ہوتے ہیں، بیت الخلاء میں شیاطین ہیں، پر نظر نہیں آتے پر ہوتے ہیں۔ میرے حضور نے فرما دیا، بات ختم ہو گئی۔ ایک میری تیری نگاہ ہے، ایک نگاہ نبوت ہے۔ نبی سچا، اس کی نگاہ سچی، نبی سچا، اس کا فرمان سچا، نبی سچا، اس کا وعدہ سچا، خاتم النبیین سچے، ان کی کائنات کا نظام فرما دیا سچ ہے، سچ ہے، حق ہے۔ نگاہ نبوت سے دیکھی ہوئی چیزیں ہیں کہ یہ شیاطین ہیں جو ہماری آپس میں زندگی میں بربادیاں پیدا کرتے ہیں۔ جب بیت الخلاء کی دعا پڑھتے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ نگاہ نبوت نے دیکھا ہے کہ سلام کرتے ہیں گھر میں، کوئی ہے یا نہیں ہے، کوئی چھوٹا یا بڑا ہے، سلام کرتے ہیں۔ یہ نگاہ نبوت نے دیکھا ہے کہ اس گھر سے شیاطین، وہ گندی نالی کا کتا، وہ گندا ریچھ، وہ بندر، وہ خبیث خنزیر، وہ گھر سے نکل جاتا ہے۔ بس میری نگاہ نبوت، مجھے اعتماد ہے، آپ کو ہے؟ بس اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام ہے محمد الرسول اللہ، اسی کا نام ہے لا الہ الا اللہ، اسی کا نام ہے۔ انہوں نے فرما دیا سلام کر، قل هو اللہ پڑھ، بس تیرے گھر سے جادو جنات نکل گئے۔ یعنی وہ جنات، خبیث جن کے ذریعے سے جادو جنات آتا ہے، وہ جب نکل جائیں گے نہ رہے گی بانس، نہ بجے گی بنسری، نہ رہے گی کچھ، سارا وجود ہی ختم کر دیا۔
وجود ہی ختم کر دیا. اچھا پھر فقر کا وجود ختم ہو جاتا ہے, فاقوں کا وجود ختم ہو جاتا ہے, تنگ دستیوں کا وجود ختم ہو جاتا ہے, بے روزگاری کا وجود ختم ہو جاتا ہے, مہنگائی کا وجود ختم ہو جاتا ہے. پھر دنیا کچھ ہو اللہ پاک اس کو کھلائے گا اور پلائے گا, اللہ اس کو دے گا, اللہ اس کو غیب کے خزانوں سے عطا کرے گا. پھر دنیا ساری کی ساری مایوس ہو جائے, میرا رب غیب کے خزانے سے عطا فرما کے دکھائے گا اور کر کے دکھائے گا. وَقَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَقَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. 3 دفعہ یا لطیفم بخلقہ اپنے پہلے نیت کرتے ہیں. یا اللہ جو پہلی دفعہ پڑھیں گے کس کے لیے؟ پوری امت کے لیے, پوری انسانیت کے لیے, پوری امت کے لیے. کافر, ہندو, سکھ, مسلمان, کوئی فرقہ, کوئی مذہب, کوئی رنگ, کوئی نسل, اللہ سب کی خیر, سب کا بھلا, سارے کہو سب کی خیر. رواداریاں, درگزر طبیعتوں کے اندر سب کو برداشت کر کے چلنا. ہاں میرے مدینے والے کے مدینے میں یہودی بھی تھے, مشرک بھی تھے, کملی والے نے سب کو برداشت کیا. آخری وقت تک وہ یہودی اسلام نہیں لائے, میرے حضور نے سب کو برداشت کیا, سب کو لے کر چلے, محبتوں کے, الفتوں کے, رواداریوں کے پیغام دیے. تو پہلا جو ہے امت کے لیے, اور دوسرا اپنے مسائل کا تصور کرے, الجھنوں کا تصور کریں. ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں, مشکلات کا تصور کریں, ناکامیوں کا تصور کریں. آپ زندگی کی کسی بھی ناکامی میں ہیں, کسی مشکل میں ہیں, کسی الجھن میں ہیں, کسی تکلیف میں ہیں, کسی غم میں ہیں, کسی دکھ میں ہیں, کسی درد میں ہیں, کہیں بھی ہیں, اس کا تصور کر لیں. اور تیسرا آخرت کے لیے کہ مولا خاتمہ ایمان پہ کر دے, موت کی منزلیں آسان کر دے, ذلت کی موت سے بچا دے. قیامت کے دن کملی والے کا سامنا ہو تو سرخرویاں ہوں, تیرا سامنا ہو تو سرخرویاں ہوں. اللہ ایسی موت دے دے, قبرستان میں جاؤں تو میری وجہ سے سب کی بخشش ہو جائے. اللہ تو ایسی موت دے دے کہ قیامت کے دن میرے ساتھ پاس جھنڈا ہو اور میرے پیچھے لاکھوں کروڑوں اربوں انسان ہو. اللہ ایسی موت دے دے کہ جنت بھی مجھے مرحبا کہے اور جنت کے سارے دروازے کہے ہمارے پاس آ جا, ہمارے دروازے پہ آ جا. اور ایسی موت دے دے کہ قبر بھی مرحبا کہے اور قبر بھی روز پکارے کہ آ جا, جلدی آ جا, دنیا کے غم تجھ سے ختم, آ میں راحتوں کا سامان, میں بخشش کا سامان, تحت نظر وسعت, برکتیں, خیریں, خوشبو, پھل, کھانے, دوست, منہ سے مددگار, آ جا. تو اب ہم 3 دفعہ پڑھیں گے ان جذبوں کے ساتھ, ان جذبوں کے ساتھ جو جذبے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اور ان جذبوں کے ساتھ پڑھیں گے. پہلے پوری امت, پھر اپنی ذات اور اپنا گھر بار اور سارا نظام, اور پھر اپنی آخرت اور پوری امت کی آخرت. ہاں دوسرے میں بھی پوری امت کی آخرت کہ یا اللہ پوری امت کے جتنے لوگ ہیں ان سب کی آخرت سنور جائے, صرف میری نہیں, سب کی آخرت سنور جائے. اس جذبے کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے. یا لطیفم بخلقہ, یا علیمم بخلقہ, یا خبیرم بخلقہ, الطف بی, یا لطیف, یا علیم, یا خبیر. اب اپنے لیے بیٹھ کے پڑھنا ہے. یا لطیفم بخلقہ, یا علیمم بخلقہ, یا خبیرم بخلقہ, الطف بی, یا لطیف, یا علیم, یا خبیر. اب اپنی آخرت اور پوری امت کی آخرت کا تصور کر کے پڑھنا ہے. یا لطیفم بخلقہ, یا علیمم بخلقہ, یا خبیرم بخلقہ, الطف بی,
یا لطیف یا علیم یا خبیر